اور مخالفین کو ہم نے کتنے موقع فراہم کر دیے ہیں اپنے اوپر تنقید کروانے کے. آپ ہو سکتا ہے نہ نکلتے ہوں، میں بھی، مجھے ویسے امید تو نہیں کہ آپ گھر میں یا مخصوص علاقوں میں رہتے ہوں. بعض جگہ بہت اچھا جلوس نکلتا ہے، بالکل سلیقے کے ساتھ نعت خوانی، فضائل مصطفیٰ بیان ہوئے، ختم ہو گیا. لیکن نکلیے ذرا روڈوں کے اوپر، جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. میلے ٹھیلے لگ گئے ہیں، ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جی کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے. لائٹنگ کر کے، تغرے بنا کر، نخوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے. عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں. صاحب بھئی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے، روک کے تو بتائیں، نمازی بنائیں ان کو. اب جب ہم اس قسم کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر وہی بھئی یہ سنیوں کے خلاف بولتے ہیں. ارے بھائی کیا ان خرافات کرنے والے کو آپ سنی کہیں گے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر سنیت سے خارج کرنا ہے نا، ان لوگوں کو کرو. لیکن ہمارے الٹا حساب ہے، جو ایک عالم دین اصلاح کرے بولتے لگتا نہیں سنی، اس کو خارج کر دو. ویسے ہی کام کرنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت ہوگا، میں تو حماقت کہوں گا کہ آپ گنے چنے افراد کو بھی سنیت سے خارج کرنے کے چکر میں ہیں. تو پھر سنیت کا ہوگا کیا یہ بتائیں؟ جاہلوں کے ہاتھ میں دے دیں ہم سنیت کو. تو اس طرح کی تائید کی وجہ سے بھی لوگ اطاعت سے دور ہو گئے. معمولات کا عادی بنا دیا صاحب، فضائل کا عادی بنا دیا. یہ پڑھیں گے یہ فضیلت، یہ کام کرو یہ فضیلت، اتنی رکعت پڑھ لو یہ فضیلت، اتنی چیزیں لکھ دو بسم اللہ اتنی مرتبہ، تم نجات پا جاؤ گے، برکت ہی برکت ہو جائے گی. فلاں 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 مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، تمہارا کام ہو جائے گا. ہمارے گھر میں ان معمولات کے ہم عادی بن گئے، جن کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ہر چیز ناجائز بھی نہیں ہوتی، بشرطے کہ بالکل شرعی قیودات کے ساتھ. لیکن آپ میری بات کا اعتراف کریں گے، ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے. 9 اور 10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے، ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے. لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترقین، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ نہیں ہو رہا. یہ کس نے ذہن بنایا؟ یہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں، اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بڑی طاقتوں سے نوازتا ہے، اس کا انکار نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت جس کی طرف اشارہ کر دیں گے بخش دیا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پر سرکار نے عرض کیا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے. اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن کیا ان باتوں سے ہم نے وہی نتیجہ اخذ کیا ہے جو صحابہ کرام نے کیا تھا؟ صحابہ کرام تو سرکار کے صحبت یافتہ تھے، آپ نے تو ہزاروں واسطوں کے بعد ان چیزوں کو سنا ہے، وہ تو ڈائریکٹ نبی کریم کی زبان اقدس سے سن رہے تھے، لیکن ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی، انہوں نے کوئی ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں کیا، انہوں نے شرعی احکام سننے کے بعد اپنی تیوریوں میں بل نہیں ڈالے، وہ پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے سامنے والوں کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جو گندگی کرنی ہے کرو، نہیں، بلکہ وہ ان باتوں کو سننے کے بعد اور شریعت پر سخت ہو گئے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کیا. لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا. اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں کہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں. فضائل کرامات ذکر کرو، اللہ اللہ. ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو، ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے، یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے.
کچھ بھی نہیں ہوگا، 100 سال ضربے لگاتا رہے، اس سے کہاں دل صاف ہوتا؟ موت کو وہ یاد نہیں کر رہا، استغفار وہ نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا، اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے، آپ دل پہ ضربے لگا رہے اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل، اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا، تمہیں عرش نظر آئے گا اس میں۔ اب وہ کان میں پوچھے حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا؟